Hello everyone, I'm Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is electorates and direct legislation یعنی رائے دہندگان اور براہ راست قانون سازی۔ یونان کی شہری ریاستوں میں رقبہ اور آبادی کم ہونے کی وجہ سے براہ راست جمہوریت اختیار کی گئی۔ بعد میں جان جیکس روسو نے بھی براہ راست جمہوریت کی تائید کی۔ یونانیوں کے بعد نمائندہ جمہوریت کو فروغ ہوا، اس میں قوانین عوام کے نمائندے وضع کرتے ہیں، مگر اس مروجہ طریقہ کے علاوہ کچھ ایسے طریقے بھی ہیں جن سے رائے دہندگان براہ راست قانون سازی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ براہ راست جمہوریت کے قیام کے چند ذرائع تجویز کیے گئے ہیں جن کی تفصیل ہم آگے پوائنٹس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے ریفرینڈم، استصواب رائے۔ بعض جمہوری ممالک کے دساتیر میں اس قسم کی دفعات شامل کی گئی ہیں جس کے تحت کسی آئینی یا عام قانون کی جو مقننہ نے پاس کر لیا ہو رائے دہندگان کے پاس توثیق کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ مخالفت میں اکثریتی ووٹ پڑنے کی صورت میں وہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ اگر افراد کی اکثریت اسے منظور کر لے تو یہ قانون بن جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں سوئٹزرلینڈ کے دستور میں استصواب رائے کرانے کا طریقہ درج ہے۔ 8ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کے آئین میں بھی ریفرینڈم کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ انیشیٹو یعنی حق ہدایت۔ حق ہدایت سے مراد یہ ہے کہ عوام بذات خود کسی قانون کے بنائے جانے کی تجویز پیش کر سکتے ہیں۔ اس حق کے ذریعے عوام ایک عام قانون کے علاوہ آئین میں ترمیم کی تجویز بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ایسی تجویز پیش کرنے کے لیے ایک مقررہ تعداد جس کا تعین آئین میں کر دیا جاتا ہے، عوام کے دستخطوں پر مشتمل دستاویز تیار کر کے مقننہ کو بھجوا دی جاتی ہے۔ پلیبسٹ یعنی رائے شماری۔ رائے شماری بھی ایک مخصوص قسم کا استصواب رائے ہے، لیکن اس کا تعلق براہ راست قانون سازی سے نہیں ہے بلکہ کچھ اور نوعیت کے سیاسی مسائل سے ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا استعمال عوام کی اپنی سیاسی حیثیت کے تعاون کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ کہ وہ کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مثلاً اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے تنازع کا حل رائے شماری کے ذریعے یعنی پلیبسٹ کے ذریعے سے ہونا قرار دیا گیا ہے، لیکن بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان قراردادوں کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ ریکال یعنی حق باز طلبی۔ حق باز طلبی براہ راست قانون سازی کا کوئی طریقہ نہیں۔ اگر رائے دہندگان یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کا نمائندہ صحیح طور پر حق نمائندگی ادا نہیں کر رہا تو پھر وہ اس حق کے تحت اس منتخب نمائندے کو اس کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے خلاف عدم اعتماد کر کے مقننہ کی رکنیت سے برطرف کر سکتے ہیں۔ اس طریقہ کے مطابق رائے دہندگان کی ایک مقررہ تعداد کسی منتخب نمائندے کی غیر تسلی بخش کارکردگی کی بنا پر اسے مقننہ کی رکنیت سے مستعفی ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ نیا منتخب شدہ نمائندہ اپنے پیش رو کی بقایا مدت پوری کرتا ہے۔ امریکہ کی بعض ریاستوں میں یہ طریقہ منتخب ججوں کی برطرفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ سابقہ سوویت یونین میں مکمل طور پر رائج تھا۔ سوئٹزرلینڈ کی بعض وفاقی اکائیوں میں لوگ ایک خاص اکثریت کی تائید سے مقننہ کو برخاست کرنے اور نئے انتخابات منعقد کرانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ If you people have any question, you may ask in the comment box. Our next topic will be what is political parties, functions and role of political parties. Thank you so much.